علم تا انجینئر کو لے ہے ہی کوئی نہیں، انجینئر مرزا تے شے ہی کوئی نہیں۔ انجینئر صاحب، آپ کو تو اپنے علم پر بہت زیادہ مان تھا، آپ کے سٹوڈنٹس کو آپ کے علم پر اور آپ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ کم از کم آپ اپنے علم کا اور اپنے علمی کتابی ہونے کا اور اپنے سٹوڈنٹس کا ہی لحاظ رکھ لیتے، ان کی ہی عزت رکھ لیتے، آپ کم از کم مناظرے کے لیے تیار ہی ہو جاتے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کا مناظرہ 26 نومبر کو ہونا طے پایا تھا، جس سے انجینئر محمد علی مرزا راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ وہ بھاگ چکے ہیں، اپنے بل میں گھس گئے ہیں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس علم تو ہے کوئی نہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں، اس کے بعد اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ آخری ایک بات پوچھیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ جی پوچھے۔ علی بھائی، یہ میں نا سوشل میڈیا کافی نا باہر ہوتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، یہ 26 نومبر کے بارے میں سوال تھا، کافی زیادہ لوگ جدھر بھی دیکھ رہے ہوں یہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ گائیڈ کر سکتے ہیں یہ کیا سین ہے؟ بالکل، کیونکہ 26 خیال کے اویس ربانی صاحب لگ چونکہ وہ ایک اینکر ہیں، بڑے اینکر ہیں، وہ سوال کر رہی ہے، اس لیے میں نے پوچھ رہا یہ آپ سوال کیا۔ میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ نہ تو میں نے ان سے ٹائم لیا نہ مفتی صاحب سے لیا، تو اس کو یوں ہی سمجھیں کہ کوئی شخص نہ لڑکی والوں سے ٹائم لے نہ لڑکے والوں سے اور برات لے کے پہنچ جائے اور کہ جی کرو، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ گوروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ رہا معاملہ سنڈے والے دن کا، تو سنڈے والے دن پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی جو بھی ہماری اکیڈمی میں آتا ہے ہم اسے منع نہیں کرتے، اکیڈمی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ رہ گیا یہ والا جو تماشا انہوں نے لگانا ہے یا لگانا چاہتے ہیں، اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی، نہ میں نے اس کو رسپانس کرنا ہے نہ مجھے کوئی ضرورت ہے رسپانس کرنے کی، کیونکہ مجھ سے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے، نہ مفتی صاحب سے پوچھا ہوا ہے۔ تو بیٹھنا میں نے اور مفتی صاحب نے تھا نا بقول ان کے، تو اس کے لیے تو میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ویڈیو بنا کے دے دیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بڑی معقول وجہ ہے، اور یہ جو کہتے ہیں بار بار کہ یہ کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو کیا مفتی منیب الرحمان کو یہ کمزور سمجھتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی کو یہ کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ تو سب سے تگڑے لوگ ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھی میری خواہش نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ان کو للکار رہا ہوں، میں نہیں للکارتا۔ جب یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ بیٹھو، پھر میں یہ کہتا ہوں، تو یہ بات ہی بالکل اب الٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے ویڈیو سماعت کی جس میں انجینئر محمد علی مرزا مناظرے سے مکمل طور پر انکار کر رہا ہے۔ انجینئر صاحب، آپ کو تو اپنے علم پر بہت زیادہ مان تھا، آپ کے سٹوڈنٹس کو آپ کے علم پر اور آپ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ کم از کم آپ اپنے علم کا اور اپنے علمی کتابی ہونے کا اور اپنے سٹوڈنٹس کا ہی لحاظ رکھ لیتے، ان کی ہی عزت رکھ لیتے، آپ کم از کم مناظرے کے لیے تیار ہی ہو جاتے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس طرح کی شرطیں لگانا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں کہ مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کر لے کے آؤ، مفتی تقی عثمانی سے لکھوا کر لے کے آؤ۔ آپ تو علمی کتابی ہیں نا، آپ نے علمی کتابی ہونے کا ثبوت دیں، اس طرح آپ بل میں نہ چھپیں، آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا آپ کے علم پر بھروسہ ہے، اگر آپ ہی راہ فرار اختیار کر جائیں گے تو علمی کتابی ہونے کا فائدہ نہیں۔ ویسے تو آپ علمی کتابی ہے ہی نہیں، آپ تو علمی کذابی ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ آپ کا مقصد اولیاء کرام اور علماء اہل سنت کو بدنام کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد ہوتا، اگر آپ واقعی فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوتے تو اس طرح کی آپ قید نہ لگاتے کہ مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کر لے کے آؤ یا پھر مفتی تقی عثمانی سے لکھوا کر لے کے آؤ۔ آپ بالکل علم سے ناآشنا ہیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہوتا تو آپ اس طرح کی باتیں کبھی نہ کرتے۔ صرف آپ اہل سنت کے علماء سے، مفتی راشد محمود رضوی سے یا مفتی مشاہد حسین کاظمی سے ایک مرتبہ مناظرہ کریں تو آپ کی علمیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ آپ کو
کوئی سننے والا نہ ہوگا. اس وجہ سے تو آپ بل سے باہر نہیں نکلتے، آپ صرف بل کے اندر چھپے ہوئے ہیں چوہے کی طرح. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، علم تا انجینئر کو لے ہے ہی کوئی نہیں انجینئر مرزا تے شے ہی کوئی نہیں.